میں اپنی بہن کے گھر رہنے کے لیے گئی تھی۔ رات میں بہن اور بہنوئی اپنے کمرے میں چلے جاتے اور بہن کا دیور میرے کمرے میں آ جاتا اور پھر ہم دونوں پوری رات۔ میرا نام رخسانہ ہے، میری عمر اس وقت 20 سال ہے۔ میں دودھ کی طرح سفید ہوں، جو کوئی بھی مجھے ایک جھلک دیکھ لے وہ میرا دیوانہ ہوئے بغیر نہیں رہتا تھا، میری خاطر جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ مجھے اس چیز سے بڑی خوشی بھی محسوس ہوتی تھی کہ لوگ میرے پیچھے لڑ مر رہے ہیں اور اپنی جان کی بازی تک لگانے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ ایک تو میں اتنی خوبصورت تھی اور دوسرا میرا بولنے کا انداز کھڑے کھڑے بندے کو مدہوش کرنے والا ہوتا تھا۔ جو بھی کوئی مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتا تھا یا میرے پاس آتا تھا، میں کبھی کسی کو انکار نہیں کرتی تھی اور سب کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں بھی کیا کرتی تھی۔ میرے اسی انداز کی وجہ سے لوگ آپس میں لڑ پڑتے تھے۔ یہ بات آج سے 2 سال پہلے کی ہے کہ میری بہن کی شادی شہر میں ہوئی تھی۔ ہم لوگ گاؤں میں پلے بڑھے تھے تو اس لیے ہمیں ان چیزوں کا اندازہ زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ شہر کے لوگ کیا کچھ کرتے ہیں اور یہ ان کا نظام کیسے چلتا ہے۔ بہن کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے تو انہوں نے مجھے رہنے کے لیے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ میں بھی ان کے پاس چلی گئی تھی۔ میرے بہنوئی بہت خوبصورت ہوا کرتے تھے۔ وہ بہن کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کی زندگی پورے مزے میں چل رہی تھی۔ جب میں رہنے کے لیے ان کے پاس گئی تو میرا بھی بہت خیال کیا کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں اندازہ تھا کہ میرے ساتھ یہاں پر کیا ہونے والا ہے، کہ میری زندگی میں آگے اس چیز کو لے کر کتنا بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، مجھے کچھ بھی اندازہ نہیں تھا۔ میری بہن کا ایک دیور بھی تھا جو کہ ابھی کنوارا تھا۔ اس کی شخصیت ایسی تھی کہ کوئی بھی اگر اس کی طرف دیکھتا تو اس کے دیکھنے کے انداز کی وجہ سے وہ اندر سے ڈر جاتا تھا۔ اب مجھے بھی اس نے 1-2 بار ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس چیز میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بھی کوئی عام چیز نہیں تھی، مجھے بھی کوئی ایسا ہی چاہیے تھا کہ جس سے میں ٹکر لے سکوں۔ وہ بھی بلا کا خوبصورت تھا۔ میں زیادہ بات چیت نہیں کرتی تھی، لیکن کبھی کبھی آتے جاتے سلام دعا ہو جایا کرتا تھا۔ میری بہن نے محسوس کیا تھا کہ پچھلے کچھ دنوں سے اس کے دیور کا رویہ کچھ بدلا سا ہے، جیسے وہ کہیں پر کھو گیا ہو۔ بہن نے مجھ سے بھی یہ بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میں نے انہیں کہا کہ مجھے کیا اندازہ ہے کہ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، مجھے کسی بھی چیز کا کوئی علم نہیں ہے۔ اب مجھے اتنا تو پتہ تھا کہ وہ سارا کچھ میری وجہ سے کر رہا ہے۔ خیر 1-2 بار جب بھائی بہن کا چیک اپ کروانے کے لیے چلے گئے تھے تو میں گھر پر اکیلی تھی۔ وہ بہانے سے میرے پاس آ گیا، ہمارے درمیان بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ وہ صرف دکھانے میں ہی روبدار تھا، لیکن ویسے اگر اس سے بات کی جائے تو وہ بہت نرم اور سلجھا ہوا لڑکا تھا۔ میں اس کی شخصیت سے کافی زیادہ متاثر ہوئی تھی، اس لیے میں اندر سے اس کی طرف مائل ہونے لگی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھار میرے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر آیا کرتا تھا۔ میں بہت خوش بھی ہوتی تھی اور کبھی کبھی پریشان بھی کہ یہ میرے لیے اتنا کیوں کر رہا ہے۔ خوشی مجھے اس چیز کی ہوتی تھی کہ چلیں اگر میری بھی یہیں پر بات بن جائے تو ہم دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں رہ لیں گی۔ اوپر سے لڑکا اتنا خوبصورت اور پیسے والا ہے، میری تو زندگی ہی سنور جائے گی۔ کچھ دیر تو معاملہ یوں ہی چلتا رہا، لیکن وہ بھی جوان تھا اور میری بھی جوانی بھی پوری بھڑک رہی تھی۔ سردیوں کا موسم تھا، تب میرا اپنے اوپر قابو ختم ہو رہا تھا۔ میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے بھی اپنے جسم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا چاہیے۔ تو میں نے خود ہی اس سے بات کی تھی کہ دیکھو مجھ سے اب یہ دوری برداشت نہیں ہوتی۔ وہ میری بات سننے کے بعد ڈر گیا تھا اور وہاں سے چلا گیا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں نے اس کو اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کے قریب ہونے کی کوشش کی تو اس نے میری یہ حرکت دیکھ کر میرے منہ پر تھپڑ مارا۔ میں نے جب یہ تھپڑ کھایا تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ اب وہ میرا شکار بن چکا ہے، اب یہ کہیں بھی نہیں جا سکتا۔
میں جلدی سے اس کے گلے لگ گئی، تب وہ مجھے اپنے گلے سے الگ نہیں کر سکا۔ کافی دیر ہم ایسے ہی رہے تھے اور اس کے بعد بات صرف یہیں تک نہیں رکی تھی۔ ہم اپنے آپ کو بھول چکے تھے اور ایک دوسرے میں اس حد تک مصروف ہو چکے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ کب ہم کہاں سے کہاں نکل گئے تھے۔ اور اس رات میری روح کو تسکین مل چکی تھی، میں وہ چیز پا چکی تھی جو میں پانا چاہتی تھی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس چیز میں اتنا سکون، اتنی لذت رکھی ہوئی ہے۔ اب میرا بار بار ایک ہی کام کرنے کو دل کرتا تھا، لیکن وہ مجھے بار بار منع کرتا تھا کہ دیکھو یہ سب چیزیں غلط ہیں، ایک نہ ایک دن ہم پکڑے جائیں گے اور اس کے بعد کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہیں رہیں گے۔ تو میں نے حوصلہ کر کے اپنی بہن سے بات کی۔ اس نے پہلے مجھے بہت ڈانٹا اور پھر مجھے واپس بھیج دیا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی کال مجھے آئی کہ ہم لوگ کچھ دن تمہارے رشتے کی بات کرنے کے لیے آئیں گے۔ میں نے جب یہ چیز سنی تو مجھے بہت خوشی محسوس ہوئی اور میرے گھر والوں کو بھی اس چیز سے کوئی اعتراض نہیں تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے اور میری شادی ہو گئی۔ میں شادی کر کے اپنے گھر آ چکی تھی اور اب میں اپنی زندگی خوشی خوشی گزار رہی ہوں۔